اس زمانے میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان حالات میں شرعی دلائل کی بنیاد پر چند احکام مندرجہ ذیل ہیں، جو کہ 5 ہیں۔ کتنے احکام ہیں؟ 5 احکام ہیں۔ شرعی دلائل کی بنیاد پر ان حالات میں مسلمانوں کی طرف متوجہ 5 احکام ہیں۔ اولا، بلاد الاسلام اليوم فی حالت احتلال مباشر او غیر مباشر من قبل الاعداء، کہ مسلمانوں کے ممالک آج دشمنوں کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر قبضے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کفار اس وقت مسلمانوں کے ممالک پر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر قابض ہیں، تمام ممالک پر، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ وَجِهَادُهُمْ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْمَاعِ، اور ان کفار قابضین کے خلاف جہاد کرنا بالاتفاق فرض عین ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم، حکومات بلاد المسلمین اليوم مرتدۃ کافرۃ، اس زمانے میں مسلمانوں کے ممالک کی حکومتیں مرتد ہیں، کافر ہیں۔ کیوں؟ لتبدیلها الشرائع وحکمها بغیر ما انزل اللہ، اس لیے کہ یہ حکومتیں اللہ تعالی کی شریعتوں کو تبدیل کرتی ہیں اور اللہ تعالی کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق حکم کرتی ہیں، بنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کے مطابق اپنے ممالک کو چلاتی ہیں۔ ان کے کفر کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے۔ پہلی وجہ کیا ہو گئی؟ کہ وہ شریعت کو انہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے، تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اس میں، اور غیر شرعی احکام کو انہوں نے لوگوں پر نافذ کیا ہوا ہے۔ دوسرا سبب، وَوَلَائِهَا لِلْكُفَّارِ وَخِيَانَتِهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے کفار سے دوستی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ ان کے مرتد اور کافر ہونے کا دوسرا سبب ہے۔ تیسرا حکم، الخروج علی الحاکم ان ارتد عن الاسلام او کان کافرا فرض علی المسلمین بالاجماع، اگر مسلمانوں کا حاکم مرتد ہو جائے یا پہلے سے کافر ہو تو اس کے خلاف نکلنا، اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا، یہ بے اتفاق علماء کرام مسلمانوں پر واجب ہے اور فرض ہے۔ اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے تمام علماء کا۔ چوتھا حکم، احکام الشریعۃ الاسلامیۃ تقرر بالاجماع کفر وردۃ من تعاون مع الکفار واعانهم علی المسلمین وتوجب قتالهم، اسلامی شریعت کے احکام بالاجماع اس بات کا اثبات کرتے ہیں کہ جو شخص کفار کے ساتھ تعاون کرے اور مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرے وہ کافر ہے اور مرتد ہے، اس کے خلاف جنگ کرنے کو شریعت واجب قرار دیتی ہے۔ پانچواں حکم، احکام شریعتی تقرر وجوب او جواز قتال الصائل على دین المسلمین او انفسهم او اعراضهم او اموالهم حتى ولو كان مسلما، شرعی احکام اس بات کا اثبات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے دین پر، مسلمانوں کی جانوں پر، مسلمانوں کی عزتوں پر یا مسلمانوں کی مال و دولت پر حملہ کرے، اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا یا واجب ہے یا کم از کم جائز ضرور ہے۔ حتی ولو کان مسلما،
اگرچہ یہ حملہ آور مسلمان کیوں نہ ہو. یہ پانچوں احکام آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے انشاءاللہ. یہ تو صرف عنوانات ہیں. ان احکامات کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے. آپ بیان کر سکتے ہیں ان احکام کو. ان پانچوں احکامات کو ہم دوبارہ بیان کریں گے، اس لیے کہ ہر حکم کے متعلق شرعی دلائل کا ذکر ہوگا. تو چاہیے کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ احکام واضح ہوں تاکہ دلائل کے سمجھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو. سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کے ممالک ہیں سب مقبوضہ ہیں اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے. ایک. دوسری بات، جو مسلمان ممالک کے اوپر مسلط حکمران ہیں اور حکومتیں ہیں یہ مرتد ہیں. اس کی دو وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو تبدیل کیا ہے اور خود ساختہ قوانین کو دستور بنایا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کفار سے دوستی کر کے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. تیسرا حکم، مسلمانوں کا حاکم اگر کافر ہو یا مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا بالاتفاق واجب ہے. چوتھا حکم، جو شخص کفار کے ساتھ مدد کرے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے اور اس کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے. پانچواں حکم، اگر کوئی مسلمان آپ کے دین پر، جان پر، عزت پر، مال پر حملہ کرے نعوذ باللہ تو دفاع کرنا آپ کا حق ہے. شریعت آپ کو یا یہ کہتی ہے کہ دفاع کرنا آپ پر واجب ہے یا کم از کم اتنا تو ضرور کہتی ہے کہ جائز تو ہے. کوئی شخص مثال کے طور پر اگر یہ کہے کہ نہیں مسلمان ہے میں اس کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا تو واجب نہیں ہے آپ پر لیکن جائز تو ہے. آپ اگر اس کو مار دیں کوئی آپ کو ملامت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ 5 احکام ہیں. ان احکام کے مختصر دلائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے.